اللہ تمہیں طویل صبر کا بدلہ دینے سے پہلے 3 اشارے دیتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایک ایسا جوہر ہے جو ایمان کو ذلہ بخشتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ موضوع ہے صبر، اور خاص طور پر وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندے کو طویل صبر کا بدلہ دینے سے پہلے کچھ خاص اشارے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر صرف مشکل وقت میں خاموش رہنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ہمت اور استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ وہ شمع امید ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں بھی روشنی دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جس کا ترجمہ ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، جن کا ترجمہ ہے اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ نماز بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو خشوع و خضوع والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصبر ضیاء، یعنی صبر ایک روشنی ہے۔ یہ روشنی جب قلب مومن میں اترتی ہے تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور امید کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ جان رکھو، جب بندہ ایک طویل عرصے تک صبر کرتا ہے، آزمائشوں پر ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنے اور اس کے صبر کا پھل دینے سے پہلے بعض اوقات کچھ ایسے اشارے دیتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اب مشکل کے دن ختم ہونے والے ہیں اور آسانی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ یہ اشارے چاہے ہمارے علم میں نہیں مگر اکثر اللہ والے اور صابرین نے ان کا تجربہ کیا ہے۔ جان لو اس کا پہلا واضح اشارہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدد آنے سے بالکل پہلے آزمائش اور مصیبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اب بس ہمت جواب دے گئی، تمام راستے مسدود ہو گئے ہیں، یعنی بند ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ پوری طرح اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس شدید ترین کیفیت کے بعد اچانک دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان اترنا شروع ہو جاتا ہے، گویا طوفان تھمنے سے پہلے کی خاموشی۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ رات جتنی گہری ہوتی ہے صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے نے اپنی ہر تدبیر چھوڑ کر صرف اللہ پر توکل کر لیا ہے۔ صبر کا بدلہ ملنے کا دوسرا واضح اشارہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مہربان ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے دل کو اپنی طرف پھیر دیتا ہے، اسے عبادات میں، ذکر و اذکار میں اور خصوصاً دعا میں ایک خاص قسم کی لذت اور حضوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگانے لگتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑانا، آنسو بہانا اسے محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ رب کریم اپنے بندے کی پکار سن رہا ہے اور قبولیت کا وقت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں میں ندا یعنی آواز دی جاتی ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین پر اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب دعا میں آنسوؤں کی روانی اور دل کی تڑپ شامل ہو جائے تو سمجھو قبولیت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اب دھیان سے تیسرا اشارہ سنو، جب مشکلات کے بادل چھٹنے والے ہوتے ہیں تو اچانک ایسے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بند راستے کھلنے لگتے ہیں، غیر متوقع جگہوں سے مدد پہنچتی ہے اور ایسے لوگ معاون بن جاتے ہیں جن سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی نئی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں اور دل گواہی دینے لگتا ہے
कि अब अल्लाह का करम होने वाला है। मेरे रब का कुरान कहता है, और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने की कोई राह बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह वाले कहते हैं, अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इसका मतलब यही है कि उसके देने के अंदाज निराले हैं और वो गैर मुतवक्किर असबाब से नवाजता है। ये चंद इशारे हैं जो हमें अल्लाह की रहमत और उसके वादों पर यकीन को मजीद पुख्ता करने में मदद देते हैं। सब्र एक कड़वी दवा की तरह है, मगर इसका फल निहायत शीरीं है। जब जिंदगी के तूफान आपको घेर लें, जब सब्र की रस्सी हाथ से छूटती महसूस हो, तो इन इशारों पर गौर करें और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। याद रखें, अल्लाह अपने साबिर बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमारी शहर रग से भी ज्यादा करीब है, हमारी हर आह, हर पुकार सुनता है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, सूरह अल बकरा 153। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में सब्र जमील अता फरमाए, हमें अपनी आजमाइशों में साबित कदम रखे और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिन पर वो अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला हमारे तवील सब्र का बेहतरीन बदला इस दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी बेहिसाब अज्र से नवाजे। आमीन।